السلام علیکم ایوریون، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیضہ ریاض، اور آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ عمران خان نے نئے چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک ٹویٹ کے ذریعے مبارکباد دی ہے۔ اب نئے آرمی چیف کے آنے سے سیاست میں کتنی ہلچل بنے گی، اور اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر اینکر پرسن اور اینالسٹ محمد عثمان صاحب۔ سر، بہت شکریہ فضا، بڑا مشکل سوال کر دیا آپ نے کہ سیاست میں کس طریقے سے ہلچل مچے گی۔ میرا خیال ہے کہ جو سیاست میں ہلچل مچنی تھی نا، وہ مچ چکی ہے، اور چونکہ پاکستان آرمی اور اس کے سربراہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سیاست سے کنارہ کش ہو گئے ہیں، اب سیاستدان جانے ان کا کام جانے۔ تو پھر الیکشن کی ڈیٹ خان صاحب کو ملے گی؟ اب تو یہ جو انہوں نے طرف کا پتہ پھینکا ہے کہ دیکھیں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، کے پی کے کی اسمبلیوں سے اگر وہ نکل آتے ہیں باہر اور اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو پھر تو الیکشن ان دو اسمبلیوں میں تو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ توقع کریں کہ ان دو الیکشن کے نتیجے میں مرکزی حکومت مجبور ہو جائے گی، تو مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ کی جو معاشی صورتحال ہے نا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر الیکشن کا جو ہے وہ بوجھ ڈالا جائے۔ اور خود آپ کا الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ ہمیں ان دو صوبوں میں الیکشن کرانے کے روپے کا خرچہ ہے، 22 ارب روپے کا ایسٹیمیٹ ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ ڈیفالٹ کی طرف روزانہ خود پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے خود بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ وہ خود کہتے تھے کہ میں احتجاجی سیاست کی طرف نہیں جا رہا، کیونکہ ملک اس کا جو متحمل نہیں ہو سکتا۔ سر کلیئرفائی ون تھنگ، جنرل باجوہ صاحب کہہ گئے تھے ایکس آرمی چیف کے اب فوج جو ہے وہ کنارہ کشی کر چکی ہے، سیاست سے دور رہے گی، یہی پالیسی رہے گی نئے آرمی چیف کی بھی؟ میرا تو خیال ہے کہ فوج نے بحیثیت ادارہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ سیاست سے دور ہوگی، اور اب میرا خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو لوگ ان کو جانتے ہیں، قریب سے جانتے ہیں، وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ چلنے والے آدمی ہیں، سیدھے سادھے فوجی ہیں، پروفیشنل فوجی ہیں، اور ان کا جب ادارہ یہ فیصلہ کر چکا ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ اب فوج سائڈ پہ ہی رہے گی اور سیاستدانوں کو موقع دے گی کہ بھائی اپنے کام خود نپٹاؤ۔ اب میچورٹی جو ہے نا وہ سیاستدان۔ شہباز شریف نے یہ فرسٹ ٹائم کسی آرمی چیف کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے، اس سے پہلے نواز شریف کا ایکسپیرینس جو ہے وہ خاصے برے رہے۔ نہیں، وہ اس وجہ سے برے رہے ہیں کہ وہ نیچے سے چوتھے یا پانچویں نمبر والے کو چنتے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ڈس بھی کھائی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو سینئر موسٹ اور میرٹ پہ جو ہوگا اسی کو مقرر کریں گے، اور یہ بھی روایت انہوں نے اس کا اعلان بھی کیا ہے کہ آئندہ بھی ہم اسی روایت کو جاری رکھیں گے، جو سینئر موسٹ ہوگا وہ آرمی چیف ہوگا، اور پھر ہم ایکسٹینشن بھی کسی کو نہیں دیں گے۔ تو یہ جو ایک سیاست تھی نا ایکسٹینشن والی بھی اور خود پک اینڈ چوز والی، میرا خیال ہے اس سے اسٹیبلٹی آئے گی اور ذمہ داری جو۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، کیا فوج اپنی مرضی سے کودتی ہے سیاست میں، یا سیاستدان جو ہے خود انہیں موقع فراہم کرتے ہیں؟ اگر ایک سیاستدان کہتا ہے کہ جی میں نے فوج کا کاندھا استعمال نہیں کرنا، یا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا سیاستدان اٹھتا ہے، وہ اپنا کاندھا پیش کر دیتا ہے فوج کو، تو فوج کو تو عادت پڑ گئی ہوتی ہے اس بات کی۔ تو اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہوگا، لیکن اب ان کے اندر یکسوئی یہ ہے کہ جناب آپ نے ہمیں آپ لوگوں نے بڑا خراب کیا ہے۔ اور دارا اپنی عزت کروانی ہے، اپنی عزت کروانی ہے، بحال کرنی ہے، آپ اپنے کام خود نبیڑیں، ہمارے اوپر ملبہ نہ ڈالیں۔ اب میچورٹی کا لیول جو ہے نا اب دیکھنا پڑے گا کہ سیاستدان اس قابل ہیں کہ یہ کام آگے چلائیں۔ سر لاسٹلی بڑا ٹرکی کوشچن ہے کہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان اپنی پسند کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، جنرل فیض کے بارے میں اتنا زیادہ کہا جاتا تھا، لیکن اب عاصم منیر صاحب آ گئے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف، تمام سیاسی حلقوں نے انہیں مبارکباد بھی دی ہے۔ ان کے بارے میں یہ پرسیپشن دنیا شاید یہ نون لیگ کو تھوڑا کریں گے تھوڑا اس طرح سے، کیونکہ انہوں نے لگایا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کریں گے۔ میں نے جس طرح کہا کہ جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ بڑے پروفیشنل سولجر ہیں، اور وہ ان جھمیلوں میں نہیں پڑیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عدالتوں میں کیسز ہیں تو سیاستدان بھگتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے، ایک فلانا ہو رہی ہوتی ہے، ملک ایک ایسی سٹیج پہ جا پہنچتا ہے، تو اس کے اندر تو بہرحال ہم فوج کو کہتے ہیں کہ ہماری جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے، تو ظاہر ہے وہ چپ تو نہیں رہ سکتے۔ تو لیکن وہ تو اس وقت جب قومی سلامتی کا مسئلہ ہے تو اس کے اوپر تو پھر کوئی چپ نہیں رہ سکتا، اور بحیثیت نیشن ہمیں رہنا بھی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، اور ناظرین مزید اسی طرح کے تبصروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسٹے ود نیو ڈیجیٹل۔